على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، بیان چل رہا ہے 2 ہفتے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جو نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی خوش نصیبی اور نیک بختی کی علامتوں کو بیان فرمایا. بطور خاص دنیاوی اعتبار سے یہ 3 چیزیں اگر کسی شخص کو میسر ہیں اور مل گئی ہیں تو بڑا یہ خوش نصیب انسان ہے. المسکن الواسع، ایک کشادہ گھر، دوسرے الجار الصالح، نیک پڑوسی، اور تیسرے المرکب الہنی، عمدہ سواری. اسی ضمن میں ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کوٹ کی جو وضو کے دوران آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بڑی مختصر دعا ہے لیکن بہت ہی جامع دعا ہے. ایک دعا، یہ دعا اور ایسی دعائیں ایک نبی ہی مانگ سکتا ہے اور کر سکتا ہے. ہما شما کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے مختصر الفاظ میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں اکٹھا کر لیں اور جمع کر لیں. پہلے تو آخرت کی بات کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل گھر ہے. پھر دنیا کی بات کی، گھر اسی وقت اور کشادہ ملے. ظاہر ہے کہ پھر کھانے پینے کی ضروریات بھی ساتھ لگی رہتی ہیں، اس سے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما. دیکھیے شریعت میں کثرت کی دعا کا زیادہ حکم نہیں ہے، برکت کی دعا کا حکم ہے. اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے ہم لائے ہیں اس میں ہمیں اور آپ کو وہ چیز پورے طور سے فائدہ دے دے اور کامیابی مل جائے. یہ ہے برکت. ہماری تنخواہ ہمارا خرچہ پورا کر دے، ہماری ضروریات پوری کر دے. کوئی بڑی بیماری، ایسی بیماری نہ ہو کہ جا کر کے پوری تنخواہ اس میں دینا پڑ جائے. ہمارے اور آپ کے بال بچے صحت مند اور عافیت سے رہیں اور ان کو بھی کوئی اس طرح کی بیماری وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو جو کہ مہلک اور خطرناک ہو، تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ برکت حاصل ہے. ہماری عوام میں سے بہت سے بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جیب میں اگر 500 رکھ کر کے سوئیں گے تو صبح اٹھائیں گے وہ 1000 بن جائے گا. اس کو برکت نہیں کہتے ہیں. ایسے کرامتاً کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے فائدہ ہمیں اور آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ فائدہ ہمیں اور آپ کو مل جائے. یہ ہوتی ہے برکت، جس کی ہم نے مثال دی کہ ہمارا بیڈ روم بھی شاندار ہے، ہمارا کمرہ بھی شاندار ہے، پورا ڈیکور ہم نے کرایا ہوا ہے، لاکھوں روپے ہم نے لگائے ہوئے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کو تو بس جوت دیتے ہیں ڈیکور کرانے میں. ممبئی میں بیان کے بعد ایک صاحب پیچھے پڑ گئے کہ آپ چلے ہمارے یہاں چائے پینے شام کو. تو ہمارے جو ساتھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، چلے چلے. خیر انہوں نے اپنی دکان پہ چائے پی لایا ہمیں، لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے 3 کروڑ کا فلیٹ لیا ہے اور 75 لاکھ صرف اس کو سجانے میں لگا دیا ہے. اب بتائیے اس کا حساب دینا ہے
اور چھوڑ کر کے جانے والا نہیں اللہ آپ کو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کل بنائن وباء علیہ، ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے وبال جان ہوتی ہے. کچھ لوگ تو ایسا پھان دیے ہیں کہ پورا ہی نہیں ہونا چاہ رہا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو اب کہاں 3 کروڑ کا فلیٹ اور کہاں 75 لاکھ کا ڈیکور، جس میں سے 3-4 غریبوں کا رہنے کا اچھا خاصا انتظام ہو جائے. کچھ تو سوچا کریں بھائی، وہ ڈیکور کس کام کا ہے جس میں رہنے کے بعد ہمیں سکون نہ میسر ہو؟ وہ ڈیکور کس کام کا ہے جس میں ہمیں اور آپ کو رات میں نیند نہ آتی ہو؟ وہ اے سی کس کام کی ہے جس میں جانے کے بعد بھی ہمارا دل دماغ نہ ٹھنڈا ہوتا ہو، صرف باڈی ٹھنڈی ہوتی ہو؟ اور یہ آج اکثر بڑے گھروں کا حال ہے. بہت سے لوگ ایسی پریشانی بتاتے ہیں کہ بس سن کر کے الحمدللہ کہنا پڑتا ہے، اور ان کی ظاہری حالت دیکھ کر کے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہمیں بھی چیزیں مل جاتی. حالانکہ وہ اتنی پریشانیوں میں بیچارے جی رہے ہیں کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کتنی پریشانیوں میں جی رہے ہیں. انور شاہ کہہ رہا ہوں، انور جلال پوری مرحوم یاد آ جاتے ہیں، شاعر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے کہے ہیں 45 منٹ کے، صدیق اکبر کے، عمر فاروق کے، عثمان غنی کے، علی مرتضیٰ کے، سب کے انہوں نے جو ہے قصیدے بیان کیے ہیں. سب کی تعریف میں اشعار کہے ہیں. سننے سے تعلق رکھتا ہے. حدیث میں اور احادیث میں اور سیرت میں جو باتیں ان لوگوں کے متعلق لکھی گئی ہیں، ایک دم جھچا تلا الفاظ اس بندے مرحوم نے استعمال کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی بخشش کے لیے یہی چیز کافی ہے. اور سورہ عما یتساءلون پورے 1 پارہ کی انہوں نے ترجمہ کر ڈالا ہے اشعار کے اندر. آپ کو اردو میں نہیں آتا، یاد نہیں ہوتا ہے، اشعار میں انہوں نے پورا ترجمہ کر ڈالا ہے پورے 1 پارے کا. مجھے اگر پہلے معلوم ہوا ہوتا تو میں جلال پور ان کے جنازے میں ضرور حاضر ہوا ہوتا، انور جلال پوری مرحوم کے، کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر کے وہ گئے ہیں. تو بہرحال تو بڑے والے لوگوں کے یا بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہماری کبھی ران ٹپکتی ہے، کبھی ان کے پاس بھی بیٹھا کریں تو ان میں سے جو دین سے دور ہے اور خدا بیزار زندگی کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ انسان کو ایک کسر، ایک الجھن، ایک ٹیس، ایک اضطراب، ایک انتشار، ایک بے چینی، ایک بے کیفی ہمیشہ گھیرے رہتی ہے. کوئی الجھن نہیں، لیکن جب الجھن میں رہتا ہے، ہر ایک دھڑکا سا ہر دم دل کی ہر دھڑکن میں رہتا ہے. کہتے ہیں سب کچھ تو ہے لیکن مان لیں کہ ہر دم ایک دھڑکن لگی رہتی ہے، ہر دم ایک الجھن پکڑے رہتی ہے. تو انہوں نے ایک شعر کہا انور مرحوم نے، عجیب الجھن میں مبتلا ہے یہ لوگ سب آن بان والے. عجیب الجھن میں مبتلا ہے یہ لوگ سب آن بان والے، بہت ہی پستی میں رہ رہے ہیں بہت سے اونچے مکان والے. تو ڈیکور میں اتنا زیادہ پھینکنا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ ضرورت سے جہاں زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کا ڈیکور جو بے معنی ہے تو ضرورت سے زائد ہی ہے. ایسی فضول خرچی کرنے والے قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو یہ دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ہمیں اور آپ کو سکھائی. اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے. ایک تو وضو میں پڑھتے ہیں بے دھیانی میں، ایک نہیں باضابطہ یہ دعا ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں. بعض علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی گھر نہ ہو، کسی کے پاس ذاتی گاڑی نہ ہو، کسی کے پاس قاعدے کا رزق نہ ہو، رزق حلال ٹھیک سے مل نہ رہا ہو، فاقے وغیرہ ہو رہے ہو، تو اس دعا کا اہتمام کریں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. انشاءاللہ 1 مہینہ اور 1 چلہ جاتے جاتے یہ مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. اور کئی لوگوں کے حل ہوئے ہم نے دیکھا ہے، کئی لوگوں کے حل ہوئے ہیں. بہت جامع دعا اور بہت مختصر دعا. ہم نے کہا نا کہ ایک نبی ہی یہ دعا مانگ سکتا ہے اور سکھلا سکتا ہے. بہرحال تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اس کو مانگا ہے. تو پہلی چیز مسکن واسع کشادہ گھر. اب دوسری چیز پہ آ جائیے. دوسری چیز کیا ہے؟ جب کشادہ گھر مل گیا تو آپ کو چاہیے نیک پڑوسی، والجار الصالح. اور نیک پڑوسی یہ بھی خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک پڑوسی ہو یا برا پڑوسی 24 گھنٹے کا اس کا ساتھ رہتا ہے اور ساتھی جیسا ہو اس کا اثر پڑتا ہے. اگر نیک ہے تو اس کی نیکی سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور اگر برا ہے تو اس کی برائی کا وبال اس کو بھی آئے گا، بغل میں بھی آئے گا. نیکوں کی نیکی کا فائدہ دوسروں کو بھی ملتا ہے جو ساتھ لگے رہتے ہیں، اور بروں کی برائی کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے جو ساتھ لگے رہتے ہیں. شنیدم کی در روز امید و بیم بدارہ بنے کا بے بخشت کریم. سادی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ امید اور خوف کے دن میں یعنی کل قیامت میں بہت سے برے لوگوں کو نیکوں کے طفیل اللہ بخش دے گا، اس لیے کہ وہ کسی عالم سے محبت رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ کسی اللہ والے سے لگاؤ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ کسی اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر دیتے تھے. تو اللہ کہے گا ایسا ہے چلے جاؤ تم بھی اسی لائن میں ہو، نکل لو دھیرے سے.
رہتا ہے. VIP لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے اگل بغل والے بھی اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا, تو ایسے ہی فائدہ اٹھا لیا کریں گے. تو پڑوسی جو ہوتا ہے اس کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہے. اب اگر برا پڑوسی ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ 24 گھنٹہ درد سری ہے. 24 گھنٹے کے لیے درد سری بنی رہے گی. کچھ نہیں کرے گا تو یہی کرے گا کہ جھاڑو لگا کر کے کوڑا آپ کے دروازے پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. اب آپ صبح اٹھیں گے تو ایک ٹینشن آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ یار اتنا بہترین سامنے بنوایا ہے, لگوا دیا ہے, سب اینٹیں اونٹیں پلستر کروا دیا ہے, صاف ستھرا رہے, اور یہ روزانہ لا کر کے کوڑا ڈال کر کے چلا جاتا ہے. کچھ نہیں کرے گا تو آپ کا بلبوا چوری کر کے لگا لے گا. تو برے پڑوسی کا برا اثر ہمیشہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجار الصالح, نیک پڑوسی. اسی لیے عربوں کا مقولہ مشہور ہے الجار قبل الدار, یعنی اطلب الجار قبل الدار, گھر سے پہلے پڑوسی دیکھ لیا کرو, تلاش کر لیا کرو کہ کیسا ہے. اب آج تو یہ سب چیزیں تو ہونا ہو گئی ہیں. گھر پہلے لیا جاتا ہے, پڑوسی کے بارے میں بعد میں بات ہوتی ہے, وہ آ کے بستا ہے, تب کہتے ہیں یار بڑا کمینہ آدمی ہے, بڑا گندی ذہنیت کا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. اسی لیے عرب والے کہہ رہے ہیں الجار قبل الدار, گھر سے پہلے پڑوسی اپنا تلاش کر لیجئے. صحیح پڑوسی ہے, نیک پڑوسی ہے, آپ کا ہیلپر رہے گا, آپ کے کام آئے گا, وقت ضرورت پہ آپ کی مدد کے لیے جتنا ہو سکے گا کھڑا ہو جائے گا. اب برا پڑوسی ہوگا تو جب آپ پڑے کہر رہے ہوں گے تب وہ مسکرا رہا ہوگا کہ اچھا ہوا ہو, الٹ گوا آج بھیا سے کیونکہ ٹنگیاں ٹوٹ گئی ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے الجار قبل الدار, گھر سے پہلے آپ پڑوسی اپنا تلاش کر لیجیے. 24 گھنٹے کا ساتھ ہے. اچھا دیکھیے, پھر میرے نبی نے ایک دعا مانگی, غور سے سنیے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی. کہاں کہاں نبی کی نظر ہوتی ہے اور کیا کیا سکھلا کر کے میرا نبی گیا ہے. ہم ہی لوگ غافل ہیں, اس لیے پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انی اعوذ بک من الجار السوء فی دار المقام فإن جار البادیہ یتحول. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی, اے اللہ میں برے پڑوسی سے جہاں مستقل مجھے رہنا ہے پناہ چاہتا ہوں. جہاں مستقل مجھے رہنا ہے وہاں میں برے پڑوسی سے پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر کا جو پڑوسی ہے وہ تو ابھی ہٹ جائے گا. بس میں آپ کے بغل میں بیٹھ گیا ہے, آپ کے سائڈ میں بیٹھ گیا ہے, آپ 24 گھنٹے کے سفر میں ہے, ٹرین میں کوئی ساتھ ہو گیا ہے, تو بھائی 1 گھنٹہ 10 گھنٹہ 24 گھنٹہ برداشت کرنا ہے. پھر وہ اپنے راستے ہو جائے گا, ہم اپنے راستے ہو جائیں گے. وہ بھی ایک پڑوسی ہے, لیکن اس سے اتنا ٹینشن نہیں ہے کیونکہ معلوم ہے کہ یہ وقتی ساتھ ہوا ہے, دائمی ساتھ نہیں ہے. لیکن جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ جہاں مجھے مستقل رہنا ہے وہاں برے پڑوسی سے مجھے پناہ دے دیجیے, میری حفاظت فرمائیے. کتنی جامع دعا کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ 24 گھنٹے کا وہ جو ساتھ ہے اور اس کی جو اچھائی یا برائی ہے, پھر وہ اس کا اثر اچھا یا برا ہمارے اوپر بھی پڑنا ہے اور ہماری اولادوں پر بھی پڑنا ہے. بہت سی اولادیں بڑی نیک فطرت اور طبیعت ہوتی ہے, لیکن بغل والے گھر میں جا کر کے وہ خطرناک گالیاں وہ سیکھ کر کے آتے ہیں کہ الامان الحفیظ. پہلے جب ہمارے بھانجے بھتیجے چھوٹے چھوٹے تھے اور ادھر ادھر گاؤں میں جاتے تھے رہنے کے لیے, تو کچھ دن بعد لوٹ کر کے آتے تو کبھی اتنی کچی کچی گالی دیتے تھے کہ سن کر کے جو ہے دانتوں تلے انگلی دبانا پڑ جاتا تھا کہ یہ کہاں سے سیکھے. ظاہر ہے گاؤں کا یہی کلچر, یہی ماحول, اور گاؤں کا تو اور سڑا ماحول ہوتا ہے. شہر وغیرہ میں تو کم سے کم کچھ زبانوں کا خیال بھی کیا جاتا ہے, گاؤں میں کون کرتا ہے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بر وقت ہمارے نوجوان کم گڑبڑ ہے اور ہمارے بوڑھے زیادہ گڑبڑ ہے. اب بھیا ہمارے بوڑھے لوگ غصہ رہے ہوں گے کہ تو بلا وجان میں لپیٹ دیا. معذرت کے ساتھ مجبوراً کبھی کبھی کچھ کہنا پڑ جاتا ہے. ایک قریب کے گاؤں میں گئے, مغرب کے قریب دروازے پہ اکثر بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے. نماز کا وقت ہوا, ہم مسجد چلے گئے. 3 بوڑھے نماز میں اور 5 جوان کھڑے تھے. ہم کو بڑی حیرت ہوئی. اگل بغل کے بوڑھے میں سے صرف ایک آدمی نماز کے لیے آیا تھا, باقی کوئی نہیں آیا تھا. جب ہم وہاں سے چلے تو جن کی رشتے داری تھی انہوں نے کہا یہ جتنے ہیں ان کو نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں, یہ دن بھر دروازے پہ بیٹھ کر کے لڑکا ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے, اس کی کمائی کھا رہے ہیں. اچھا یہ جو فالتو بیٹھ جاتے ہیں اور صحت ٹھیک رہتی ہے, یہ خالی خرافات کرتے ہیں. ان کو کسی نہ کسی کام میں لگنا چاہیے. فالتو آدمی ہوگا تو خرافات کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مشغولی بہت اچھی نعمت ہے. جب آپ مشغول رہیں گے تو دوسرے سے کوئی چکر میں نہیں پڑیں گے, خالی رہیں گے تو یہی سب کریں گے. تو کہنے لگے کہ یہ جتنے یہاں پہ ہے یہ کیا کرتے ہیں, دن بھر بیٹھ کر کے فلانا ہو, ارے بھائی بلٹ پہ آئے گا ہو جگہ اپنی ضرورت میں کہاوت ہے, تیرے پاس پیسہ کہاں سے لانا ہے. ارے کہاں سے لا رہا ہے, تمہارا جگہ کاٹ کے لا رہا ہے اور کہاں سے لا رہا ہے. کیا بلا وجہ کا کام ہے, بلا وجہ کی بات ہے. اپنا تو فکر ہی نہیں ہے. نماز کے روزہ کے دشمن, نہ نماز کے نہ روزہ کے دشمن, اناج کے, اور دوسرے کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کہا جماعت والوں کو ان سب کو پکڑ لے جانا چاہیے, سب کو گھسیٹ کر کے لے جائے, کم سے کم کچھ تو اللہ کرے جا کر کے.
تو یہ معاملہ پڑوسی سے ہمیشہ لگا رہتا ہے. اب اس پہ زیادہ بولنا پڑوسی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہماری اور آپ کی پول کھولنے والی بات ہے اور بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا رویہ ہے آج کے دور میں، جو ہماری تہذیب ہے آج کے دور میں، اور جو معاملہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اور آپ کا، کہتے ہوئے آج کے دور میں اور بیان کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے. آقا کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں. صحابی رسول حیران ہیں کہ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس کے بارے میں آقا کہہ رہے ہیں قسم کھا کھا کر کے، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. پوچھا گیا کون؟ آقا نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف دہ سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف دہ باتوں سے محفوظ نہ رہے، اس کے غلط کاموں سے محفوظ نہ رہے، اسے پریشانی اٹھانی پڑے، ایسا شخص میرے نبی محترم کہتے ہیں کہ اگرچہ تہجد گزار ہو پھر بھی وہ سچا پکا مومن نہیں. اور بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بڑے تہجد گزار ہیں لیکن ہر دم دوسرے کے چکر میں پڑھتوں میں پڑے رہتے ہیں. اور دیکھا بائک سے جا رہے ہیں، ارے آج بلٹ رہے یہ تو، ارے کیا کرتا یار، کیا بھروسہ ہے؟ تم سے مانگا ہے، تم سے کہا ہے کچھ، تم سے بھیک لیا ہے، تمہارا جیب کاٹا ہے، تمہیں محتسب بنایا گیا ہے، کوتوال بنا کر کے مقرر کیا گیا، ہوٹل پہ اس لیے بیٹھے ہیں کیا گزر. اچھا جتنے بے کام کے ہوتے ان کا کام ہی یہی ہے کہ سکسیسفل لوگوں پہ تنقید کرنا، جو کام کے ہوتے وہ اپنے کام میں مست رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا شخص مومن نہیں ہے جس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان رہتا ہو. ایک دو واقعہ پڑوس پہ سن لیجیے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے میری باری میں آقا کو میرے یہاں آنا تھا، اور ہر بیوی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بہتر سے بہتر کھلا دے. ایشیائی ممالک میں تو یہی حال ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر شوہر گھر پہ نہ رہے نا تو یہ بیچاری کھچڑیے خالی پکائے پکائے کھائے. اہتمام جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ شوہروں کے لیے ہوتا ہے یا بچوں کے لیے ہوتا ہے. ان کا اہتمام عام طور پہ اپنے لیے نہیں ہوتا. اور پھر بھی آپ ہیں یا ہم ہیں کہ تھوڑا سا نمک مرچا تیز ہو گیا تو لے بھیا طلاق طلاق، یہاں سے امریکہ تک کا طلاق، جھوگا بھر کے طلاق 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 طلاق. اس کے بعد تیل چپ چپائے کہیں ہیں اور کہیں مولانا بہت ٹینشن میں آئے گئے ہو، ایک دم غصہ میں تمہیں طلاق دے دی ہو. یہ بتاؤ پیار میں کے طلاق دیے آج کل؟ آج تک پیار میں کے طلاق دیے سر. تو یہ امی جان آقا کی چہیتی اور آقا ان کے چہیتے. ہر بیوی اور شوہر کا معاملہ یہی ہونا چاہیے. اور جب آپ ادھر ادھر تاکیں گے اور جھانکیں گے تو آپ کی بیوی آپ کو کبھی نہیں اچھی لگے گی. اور آقا کا اور آپ امی جان حضرت عائشہ کا تعلق تو ایسا ہے کہ پوچھیے مت، بیان سے باہر ہے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کا جھوٹا پاک ہے. اگر وہ پانی وغیرہ پیے ہوئے ہیں تو ناپاک نہیں ہوتا. استدلال کہاں سے کیا معلوم ہے؟ امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حالت حیض میں ہوتی تھی تو جہاں سے منہ لگا کر کے میں پانی پیتی تھی کٹورے سے، وہیں سے منہ لگا کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیتے تھے. اب اس واقعے سے پتہ چلا کہ حیضہ کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. اب لبرل لوگوں کے سامنے اگر یہ بات بیان کر دی جائے، بددینوں کے سامنے، تو ان کو بڑا اعتراض ہوگا کہ مہرانوں کا جھوٹا پیا کر. مہرانوں کا جھوٹا یہ نہیں پی سکتے ہیں. ہاں گرل فرینڈ اور معشوقہ اگر تھوک دے تو چبڑ چبڑ چبائیے نہیں کہ چنگم چبا دو. بیوی کا جھوٹا نہیں پی سکتے. معشوقہ کے جو ہے تم بھی کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ لبرل لوگوں کا کام ہے. ایک مرتبہ اونٹ پہ جا رہی تھی، اونٹ بتک گیا، تیزی سے بھاگنے لگا. آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا ہوا اور سا ہے میری دلہنیا. آج تک تو آپ نے اپنی والی کو نہیں کہا ہوگا ہے میری دلہنیا. بغل والی کو دیکھے ہوں گے تو کہیں گے ہے اس کی دلہنیا. یہ ہمارا حال ہے. اسی لیے شکایتیں مستقل آ رہی ہیں. ہمارا شوق مانتا نہیں، کھلا جگہ عشق لڑا رہا ہے، کھلا جگہ بات کر رہا ہے، مستقل فون آ رہے ہیں. پریشان ہوں کیا کروں اور کون سی دعا بتاؤں. تعویذ تو میں دیتا نہیں نا، اس کا قائل ہوں، یہ مشکل ہے. تو اب انہوں نے جو کوٹا، اس کی روٹی پکائی، ایک روٹی بنا کر کے رکھا. آقا آئے، سردی کا موسم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک لگ رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ لاؤ لحاظ وغیرہ تھوڑا ہم آرام کرے. آقا لیٹ گئے اور آقا کو نیند لگ گئی. ابھی انتظار میں ہے، اٹھائے تو روٹی پیش کرو. کہاں ملتا ہی تھا اس زمانے میں، فاقہ پہ فاقہ ہوتا تھا، بڑی مشقت سے تو کچھ جمع کیا گیا تھا. اب ایک روٹی کی قدر آج کے لوگ کیا جانے؟ جو روٹی کوڑے میں ڈال دیتے ہو، آج کے لوگ روٹی کی قدر کیا ڈالیں؟ کچھ ہنس رہے ہیں روٹی کو کوڑے میں ڈال کر، کچھ رو رہے ہیں شہر میں روٹی کے واسطے. یہ حالت بنا دی ہم نے اور آپ نے اور ہمارے معاشرے نے.
تو آقا کے انتظار میں ہے، پڑوسن کی بکری آئی اور ایک روٹی لے کر کے چلتا. اب یہ سوچا کہ اگر خوش ہنسی ہے تو آقا اڑ جائیں گے، اس لیے انہوں نے کچھ آواز نہیں لگائی. اتنے میں آقا بیدار ہوئے تھے، دوڑی تیزی سے کہ روٹی واپس لائے اس کے منہ سے. آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پڑوسن کی بکری ایک روٹی تھی، محنت سے پکایا، لے کے بھاگ رہی ہے. سنیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا ٹھیک ہے، اگر کچھ حصہ مل جائے تو واپس لاؤ، ورنہ وہ روٹی کھا گئی تو کوئی بات نہیں. پڑوسن کو کچھ کہنا نہیں، وہ تمہاری پڑوسن ہے، اس کا تعلق اس روٹی سے کہیں زیادہ اہم ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم رعایت کر رہے ہیں تو وہ ٹھیلے جا رہا ہے، اگر وہ رعایت کر رہا ہے تو ہم چڑھے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ اور یہ ہمارے کلچر. ابو حمزہ سکری یا سکری، سکر کے معنی شکر اور سکر کے معنی نشہ، بڑے محدث ہیں، بڑے علامہ ہیں اپنے زمانے کے. ان کو سکری یا سکری اس لیے کہتے تھے کہ ان کی باتوں میں بڑا نشہ ہوتا تھا، سننے والے مست ہو جاتے تھے، یا تو باتوں میں بڑی مٹھاس تھی، اس لیے سکری کہتے تھے. سکر کے معنی عربی میں چینی اور شکر کے. ایک مرتبہ ان کو ضرورت پیش آ گئی پیسے کی. بڑا سا گھر تھا، انہوں نے سوچا بیچ کر کے دوسرا گھر چھوٹا سا کہیں لے لیں گے، پیسے کا کام بھی ہو جائے گا اور رائٹ بھی مل جائے گی. ان کے پڑوسیوں کو پتہ چل گیا، سب مل کر کے آئے اور کہا کہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، آپ چھوڑ کر کے مت جائیے، یہیں رہیے، اور جو پیسہ آپ کا سودا طے ہوا ہے اس کو توڑ دیجیے. پڑوسیوں نے پیسے کا انتظام کیا اور ان کو اپنے پاس رکھا. اور آج اگر ہمارا پڑوسی جانے لگتا ہے تو کہتے بہت اچھا گوا تو ہو، نکل گوا، چھٹی مل گئی، فرصت مل گئی، کہیں سوسائڈ تو لگا. یہ ہمارا حال ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوس کی بہن کہاں جا رہی ہے، اس کی بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، اس کے گھر میں چل کیا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. لیکن اس کا بچہ بھوکا سویا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو خبر نہیں. اس کا دودھ پیتا بچہ، آج دودھ نہیں تھا اس کے پاس، رینک کر کے رات میں پیر ملتا رہا، لیکن بغل والے کو خبر نہیں ہوئی. ہاں یہ خبر تھی کہ اس کی بہن اور اس کی بیٹی یہ کہاں جا رہی ہے اور کس سے بات کر رہی ہے. یہ ہمارا سڑا ہوا معاشرہ. جیسے ایک صاحب بیٹھ کر کے ہم کو گالی دے رہے تھے کچھ پہلے، ایک لڑکے نے بتا دیا کہ وہ کہہ رہے تھے جمعہ میں اسے بول دے رہے. میں نے کہہ رہے چھوڑو یار، پتا نہیں کتنے آتے جاتے رہتے، کتنا مکھی ہٹایا جائے گردن. ہاں واقعی غلطی بھی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، واقعی کوئی جملہ غلط نکل جائے تو میں بھی ایک انسان ہوں، معافی چاہتا ہوں. اور دوسرے دن اس کی بہن بھاگ گئی. وہ ہماری فکر میں لگا تھا، اس کی بہن دوسرے دن بھاگ گئی. ارے کم سے کم اسی کی فکر کر لی ہوتے. مجھے بہت برا لگا سن کر کے جب اس کی بہن بھاگ گئی. جس نے بتایا اس نے خوش ہو کے بتایا. میں نے کہا بہت غلط ہے، یہ خوش ہو کے مت بتائیے، یہ حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے مصیبتوں میں خوش ہونا اچھی بات نہیں. تو یہ ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب ہو گئی. اور آقا کیا فرماتے ہیں، من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کی مصیبتوں سے اس کا پڑوسی مطمئن نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ مومن نہیں. اس لیے دوسری نیک بختی کی علامت کیا ہے؟ نیک پڑوسی اور اچھا پڑوسی. اس میں تو اور کئی واقعات ہیں لیکن آگے بات پوری کرنی ہے آج. اور تیسری چیز خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ المرکب الحنی، عمدہ سواری. عمدہ سواری کا مطلب سمجھتے ہیں نا، چاہے بائک ہو چاہے چار چکا ہو. عمدہ سواری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم کو جانا ہے ہیڈیک نہ لگا ہو، آرام سے وہاں پہنچا دے منزل تک اور آرام سے لے کر کے ہمیں چلی آئے، راستے میں کوئی حادثہ وغیرہ نہ ہو، ہم اور آپ محفوظ رہے. یہ ہے عمدہ سواری. یہ بھی مسلمان کی خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے. دیکھیے سواری تھوڑا ٹھوک بجا کے لینا چاہیے، بھلے 2-4 ہزار روپیہ زیادہ لگ جائے. ایسے ہی نہ لینا کہ راستہ میں ٹانگ اٹھائے کھڑی ہے اور تم ٹانگ اٹھائے کھڑے ہو. کیا ہو بھیا، ایک کاربیٹر کھڑا ہوئے گا، ایک فلانی چیز سیز ہوئے گا ہے. جیسے شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب نے کار لے لی تھی، تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر ان کو شام میں کہیں جانا ہو تو صبح سے گاڑی بنانے میں لگ جاتے تھے. ایک مرتبہ بولٹ پہ چڑھ کے کا چیک کرے، ایک مرتبہ اس کا گیٹ کھولے، ایک مرتبہ بورا ڈال کر کے نیچے سو کر کے اس کو دیکھے، ایک مرتبہ موبائل چیک کرے، پھر اس کے بعد اسٹارٹ نہ ہو تو دھکا دے کر کے پڑوسی لوگ ان کی گاڑی اسٹارٹ کرے. بھائی دھکا بکا والی گاڑی نہیں چاہیے. تو یہ گاڑی ایسی ہو جو ہمیں اور آپ تک منزل مقصود تک پہنچا دے. مسلمان کی خوش نصیبی کی علامتوں میں سے المسکن الواسع، کشادہ گھر، الجار الصالح، نیک پڑوسی، المرکب الحنی، عمدہ سواری. اگر ہم میں سے کسی کو یہ تینوں چیزیں میسر ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور 100 بار شکریہ ادا کرے اور روز شکریہ ادا کرے. اور اگر کسی کو نہیں میسر ہے، ایک میسر ہے تو شکریہ ادا کرے، 2 نہیں ہے تو اللہ سے مانگے اور مایوس مت ہو. خاص طور سے وضو والی وہ دعا اپنی دعا میں شامل کرے. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں حالات بدل جائیں گے اور ہمارے اور آپ کے لیے سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن جس ذات سے ہمیں مانگنا ہے وہ کہتا ہے مانگو تو دبا کر کے مانگو، اس لیے کہ ہمارے ایک اشارے کی دیر ہے اور تمہارا سب کام بن جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی یہ سعادت اور یہ تینوں چیزیں نصیب فرمائے اور عافیت اور خیر والی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.